السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں واقع کربلا کی سمری جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس نے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، گویا اس نے مجھ محمد سے محبت کی، اور جس نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت کی یعنی دشمنی کی، تو اس نے مجھ محمد سے دشمنی کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سے بے حد محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور بچپن میں ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے لاڈلے تھے اور اپنے نانا جان سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، جن کو ہم کبھی بھی نہیں بلا سکتے، مولا علی جو مولا کائنات ہیں، جن کے بارے میں حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور بچپن میں ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین کو جنتیوں کا سردار قرار دیا۔ بچپن میں ہی شہادت کی خوشخبری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا دی۔ یزید جب حکومت میں آیا تو وہ چونکہ ایک فاسق تھا، فاجر تھا، بہت ہی گھٹیا ترین انسان تھا، بے دین تو تھا ہی، شرابی تھا، زانی بھی تھا، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کا حکم ماننا پڑتا تھا چونکہ وہ اس وقت کا حکمران تھا۔ جب وہ حکومت میں آیا تو اس نے ارد گرد تمام جو ممالک تھے، تمام جو ریاستیں تھیں، وہاں بڑے بڑے عہدیداروں کو پیغام بھجوایا کہ وہ اس کی بیعت کریں، اور اسی طرح ایک قاصد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یزید نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ بیعت کریں۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شان بھی جانتے تھے، اہل بیت کی شان بھی جانتے تھے، اور اچھے طریقے سے یزید کے بارے میں ان کو انفارمیشن تھی کہ وہ کیسا شخص ہے، لہٰذا آپ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ گویا کہ انکار کرنا اتنا آسان نہیں تھا، آپ چونکہ حق اور سچ پہ رہنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے بغیر جھجک کے انکار کر دیا، اور یوں اسی شب اسی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لائے تو بہت سے لوگوں نے جو کہ کوفہ میں رہتے تھے، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے جس میں ان کے ہاں آنے کی دعوت دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ چونکہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیں اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انیشلی اس چیز سے انکار کیا چونکہ آپ کو یہ شورٹی نہیں تھی۔ کچھ عرصہ بعد جو ہی کچھ تھوڑا سا وقت گزرا تو تقریباً 150 کے قریب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط موصول ہوئے، جو کہ تمام بڑے بڑے کوفہ کے جو سردار تھے، مسلمان سردار تھے، انہوں نے بھیجے، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت کے بہت ساری باتیں کی گئیں، اور یوں آپ کو دعوت دی گئی کہ آپ تشریف لائیں چونکہ ان کو ایک امام کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ عقیدت اور محبت دیکھ کے نہ رہ سکے، اور آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا، اور ان کے ہاتھ میں ایک خط بھی تھمایا۔ اس خط میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں پہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت فرض ہے، اور ان کی خوب آپ نے خدمت کرنی ہے۔ یوں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 صاحبزادوں کے ساتھ کوفہ جب پہنچے تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت خدمت کی، بڑا پیار جتایا، اور تقریباً
12,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ یہ خبر جب یزید کے پاس پہنچی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لا چکے ہیں اور ان کے ہاتھ پہ ہزاروں جو مسلمان ہیں، کوفہ کے مسلمان ہیں، انہوں نے بیعت کر لی ہے، تو یزید کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہ آئی، اور یزید نے عبداللہ بن زیاد کو ایک لشکر کی صورت میں کوفہ روانہ کیا اور یہ حکم کیا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لے آئیں یا ان لوگوں کو روکیں کہ ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں۔ عبداللہ ابن زیاد بہت ہی مکار شخص تھا، اور وہ کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس نے اپنی فوج، اپنے لشکر کو ایک سائڈ پہ کیا اور خود بھیس بدل کے کوفہ میں داخل ہوا۔ جب کوفہ میں داخل ہوا تو تقریباً مغرب اور عشاء کا وقت تھا، لوگ انہیں نہیں پہچان سکے، لوگوں نے سمجھا کہ شاید حضرت امام حسین تشریف لائے ہیں، انہوں نے بہت محبت کی، مرحبا کے نعرے لگائے، لیکن جب انہیں پتہ چلا، اس کی اصلیت کا پتہ چلا، تو یوں وہ کوفہ کے اندر داخل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد اس نے اپنی مکاری شروع کر دی۔ جتنے بھی وہاں پہ مسلمان تھے جنہوں نے بیعت کی ہوئی تھی، ان کو مخالف کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ کامیاب نہ ہوا، بہت سے ایسے لوگ تھے جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نہیں جا سکتے تھے، کافی وہاں پہ جو سردار تھے، اس نے ان تمام سرداروں کو ایک قلعے کے اندر بند کر دیا، اور جو باقی لوگ رہ گئے تھے ان پہ زور زبردستی یہ حکم طاری کیا کہ آپ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نہ جائیں بلکہ ان کے خلاف جائیں۔ جب یہ بات حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد تقریباً 40,000 کوفہ کے لوگ اکٹھے ہوئے، اور 40,000 اس وقت جب لوگ اکٹھے ہوئے تو آپ یقیناً اس وقت جنگ کر سکتے تھے، لیکن آپ جنگ نہیں چاہتے تھے، آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دو مسلمان گروہ آپس میں لڑیں، اور یوں آپ نے انہیں حکم نہیں دیا۔ لیکن ابن زیاد چونکہ بہت مکار بندہ تھا، اس نے بڑے بڑے خاندانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے وہ بھی آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا، اور یوں آپ اکیلے رہ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اکیلے ہوئے تو انہیں کوفہ کے اندر ایک عورت نے اپنے گھر میں جگہ دی، لیکن اس عورت کا جو بیٹا تھا وہ بہت مکار تھا اور وہ یزید کے لشکر کا تھا، وہ انہیں لے کے ابن زیاد کے پاس چلا گیا۔ جب ابن زیاد کے پاس گئے، دروازہ کھلتے ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تلوار کے وار کیے گئے، اور یوں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور ساتھ ہی آپ کے دونوں فرزند کو بھی وہاں پہ ہی شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہو چکے تھے۔ یہ واقعہ 3 ذی الحج 60 ہجری کا ہے، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت کے ساتھ، جس میں 72 لوگ شامل تھے، آپ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے سے زیادہ سفر طے کر چکے تھے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی۔ بنو عقیل آپ کے ساتھ تھے، اور بنو عقیل نے خدا کی قسم کھائی اور یہ کہا کہ جب تک ہم اپنے مسلم بن عقیل بھائی کا بدلہ نہیں لے لیتے تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے، کوفہ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ یوں سفر جاری رہا۔ جب تھوڑا سا فاصلہ کوفہ کا رہ چکا تو اس وقت ابن زیاد نے ہر کو ایک لشکر کی شکل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور گرفتاری کا کہا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز پڑھ کے ہر کے پاس آئے تو ہر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں جانے کا کہا۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا کہا، لیکن حر نے اجازت نہ دی، نہ ہی کوفہ میں داخل ہونے کی اجازت دی، اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں ہی رکنا پڑا اور وہاں پہ اپنے خیمے لگائے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ خیمہ زن ہوئے تو اس کے بعد بار بار یزید ان کے پاس پیغام بھیجتا رہا کہ وہ بیعت کریں، لیکن حضرت امام حسین کسی بھی حالت میں اس چیز پہ راضی نہیں تھے، چونکہ وہ اپنے نانا کے دین پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے خدا نخواستہ بیعت کر لی تو اسلام جو ہے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ آپ اسلام کو زندہ کرنا چاہتے تھے، اور یوں آپ اڑے رہے۔ 7 محرم کا دن تھا جب ان کافروں نے، ظالموں نے، یزیدیوں نے آپ کے خاندان پہ پانی بند کر دیا۔ پانی بند کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھوک اور پیاس بڑھے گی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت پانی کو ترسیں گے، ان کے بچے ترسیں گے، تو یوں یہ مجبور ہو جائیں گے اور بیعت کر لیں گے۔ لیکن یزید نہیں جانتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے نواسے ہیں اور ان میں کتنا جذبہ ہے، اور ان کو شہادت کی خبر بچپن میں ہی دے دی گئی تھی، تو وہ اس چیز پہ سمجھوتا کیسے کر سکتے ہیں۔ یوں 7 محرم سے 10 محرم پہنچی، اور 10 محرم کے دن صبح سویرے جب فجر کی نماز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی تو انہوں نے تمام اپنے خاندان کو جمع کیا اور سب سے کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، چونکہ وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں آپ لوگوں کی ضمانت لیتا ہوں، آپ واپس چلے جائیں۔ لیکن سب نے جانے سے انکار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جان چکے تھے کہ جنگ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا ہے، لہٰذا آپ نے اپنے خیموں کے ارد گرد خندق کھدوائی تاکہ ہمارے جو بیوی بچے ہیں ان پہ کوئی حملہ نہ کر سکے۔ صرف ایک رستہ چھوڑا جہاں سے وہ جنگ کے لیے جا سکتے تھے۔ یوں جنگ کا اعلان ہوا، جنگ شروع ہوئی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں نے کربلا کے میدان پہ کفر کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ بہت سے کفار کو آپ کے شہزادوں نے جہنم واصل کیا۔ جب ابن زیاد یہ دیکھتا کہ ایک بندہ، ایک شہزادہ ہزاروں پہ بھاری ہے، تو وہ اکٹھا لشکر بھیجتا، اور جب اکٹھا لشکر آتا تو وہ حملہ کرتے، اور یوں باری باری تمام شہزادے شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس وقت کتنا درد کا عالم ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، اور کیسا عالم ہوگا جب علی اصغر کا لاشا انہوں نے ہاتھ میں اٹھایا۔ یہ بڑی دردناک بات ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے گئے، آپ نے امامہ باندھا، اور آپ نے بھی بہت سے جہنمیوں کو جہنم واصل کیا۔ یزید اور ابن زیاد جانتے تھے، بہت اچھے سے جانتے تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بہادری کی مثالیں دنیا میں دی جاتی ہیں، ان کے فرزند ہیں، وہ جانتے تھے کہ اس طرح ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یوں انہوں نے ان کو گھیرے میں لیا اور چاروں طرف سے تیر برسائے، اور ہسٹری کہتی ہے کہ کم از کم 113 تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگے، اور یوں آپ نے شہادت نوش فرمائی اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ میں اچھے سے شہادت امام حسین ایکسپلین کر پایا ہوں گا۔ ایک شارٹ سی سمری تھی، سلام یا حسین، اللہ نے کے مانے۔